محترم سامعین، آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے بیمار کی عیادت کرنا۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنی چاہیے، اس کے حال احوال پوچھنا چاہیے، اس کو جا کر تسلی دینی چاہیے، اس کو حوصلہ دینا چاہیے۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ محترم سامعین، ہم نے اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے الا ماشاء اللہ تو اس کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ اور یہ محترم سامعین بڑا عظیم الشان حکم ہے۔ اس پر مجھے اور آپ کو چاہیے کہ عمل کریں۔ اگر میرے گھر کے اندر، میرے اور آپ کے گھر کے اندر کوئی بہن بھائی، رشتہ دار، والدین اور پڑوس کے اندر، ارد گرد کے لوگوں کے اندر کوئی بیمار ہے تو میں اور آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، اس کے حال احوال پوچھنے کے لیے جائیں۔ اس کا یہ محترم سامعین دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا اگر مطالعہ کریں تو محترم سامعین یہ حکم اور بھی زیادہ واضح طور پر جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے ایک دوسرے کے حال احوال پوچھنا چھوڑ دیے ہیں۔ بیمار اگر کوئی ہو جائے تو اس ڈر کے مارے پوچھتے نہیں ہیں کہ شاید وہ کوئی کام نہ کہہ دے، یا کوئی اور بہت ساری وجوہات ہوتے ہیں۔ معاشی طور پر اتنے جو ہیں وہ پریشان ہیں لوگ کہ وقت ہی نہیں ملتا، اور اگر وقت مل بھی جائے اپنی مصروفیت میں سے تھوڑا سا تو وہ ماشاءاللہ سہولیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں اتنی ہیں کہ ان کے اندر اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو بھول جاتے ہیں، نیٹ کے اندر، موبائل کے اندر اور دیگر جو چیزیں ہیں۔ تو اس لیے محترم سامعین میں نے سوچا کہ آج اسی کے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے محترم سامعین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر 5 حق ہے۔ نمبر 1، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سر فہرست جس حکم کو ارشاد فرمایا وہ ہے رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ اور نمبر 2، وعیادت المریض، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا۔ اور محترم سامعین یہ اس کا حق ہے، بیمار کا حق ہے مجھ پر اور آپ پر کہ میں اور آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ یہ کوئی اس پر احسان نہیں کر رہے، اسلام نے مریض کا یہ حق قرار دیا ہے کہ اس کی عیادت کو جایا جائے۔ اور اسی طرح مختلف محترم سامعین چیزیں ہیں، تو اس لیے آج ہم نے اسی کو لینا ہے، اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آج میں اور آپ بیمار کی عیادت نہیں کریں گے تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا دربار ہوگا، ساری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ خود بیمار کے وکیل بن کے جو ہے وہ آدمی سے پوچھیں گے، بتا، کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن بندے سے پوچھیں گے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، مریض میں بیمار ہوا تھا، فلم تعدنی، تو نے میری عیادت نہیں کی تھی، تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا تھا۔ بندہ کہے گا یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، اے میرے پروردگار تو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، میں تیری کیسے عیادت کرتا، تو تو بیماریوں سے پاک۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا فلاں بندہ دنیا کے اندر بیمار تھا اور تجھے معلوم تھا، لیکن پھر بھی تو اس کی عیادت کے لیے نہ گیا، تو نے اس کے حال احوال نہ پوچھے۔ ذہن میں رکھ، لو عدتہ لوجدتنی عندہ، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو مجھے اسی کے پاس پاتا۔ اور یہ محترم سامعین دیکھیں، بیمار کے پاس جانا یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا ذریعہ ہے۔ آج مختلف لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، لوگ بہت دوسرے علماء کے پاس بھی جاتے ہوں گے، جی کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ کے قریب ہونا ہے تو محترم سامعین اللہ کی مخلوق کے قریب ہو جائیں۔ جتنے اللہ کی مخلوق کے قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے ہی نزدیک ہوں گے۔ آگے اسی حدیث کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے بتا، دنیا میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ وہ بندہ وہی جواب دے گا، اے رب العالمین، آپ تو تمام جہانوں کے پالنہار ہیں، آپ بھوک سے پاک ہیں، آپ کو کیسے بھوک لگ گئی، میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یاد کر، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، اور تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا۔
اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو تم مجھے اسی کے پاس پاتا۔ اور اسی طرح حدیث قدسی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا۔ بندہ کہے گا اے اللہ تو تو رب العالمین ہے، تو پیاس سے پاک ہے، تجھے میں کیسے پانی پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا تھا، اگر تو پانی پلاتا تو اسی کے پاس مجھے پاتا۔ تو یہ محترم سامعین، یہ حدیث قدسی کتنی میرے اور آپ کے لیے خطرناک ہے کہ اگر آج میں اور آپ دوسرے مسلمانوں کی، دوسرے دوستوں کی جو ہے وہ عیادت نہیں کریں گے، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی وکالت کریں گے۔ دوستوں کو چھوڑیں، رشتہ داروں کو چھوڑیں، گھر کے اندر بوڑھے والدین جو ہے وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک کمرے کے اندر بیٹا موبائل سے لگا ہوا ہے، یہ توفیق نہیں کہ حال احوال پوچھ لیں۔ بھائی گھر کے اندر بیمار ہے، دوسرا بھائی اس کی حال احوال پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ محترم سامعین، اس کو بے حسی کہہ لیں، اور اس کو یہ کہہ لیں کہ احساس کا نہ ہونا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اور دین اسلام سے دوری کہہ لیں۔ اسی طرح محترم سامعین، حدیث اگر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک جو ہے وہ حکم دیا، بخاری شریف کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے یہ امت کو حکم دیا کرتے تھے، عود المریضہ، بیمار کی عیادت کیا کرو، واطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلایا کرو، وفک العانی، اور قیدیوں کو چھڑوایا کرو۔ اور محترم سامعین، اس کا اخروی فائدہ بھی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ یاد رکھیں آج وہ بیمار ہے، ہمارا بھائی، ہمارے والدین، ہمارے دوست جو ہیں وہ بیمار ہیں، اگر میں اور آپ ان کی عیادت کے لیے نہیں جائیں گے تو ذہن میں رکھیں کل کو میرے اور آپ پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے، اور پھر یہ ساری مصروفیات ختم ہو جائیں گی۔ دکان پر جو آنا جانا ہے یہ بند ہو جائے گا، چارپائی پر پڑے ہوں گے، کاروبار بند ہو جائے گا، ساری مصروفیات ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ محترم سامعین، اس سے پہلے کہ ساری مصروفیات ختم ہو جائیں اور ایک چارپائی کے میں اور آپ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہو کر رہ جائیں، اس سے پہلے ارد گرد کے جو رشتہ دار ہیں ان کے حال احوال پوچھیں۔ آج پکنک مکان منانے کے لیے کاغان ناران کے لیے تو جاتے ہیں، چائنا کے بارڈر پہ تو جاتے ہیں، لیکن ساتھ محلے میں پڑا ہوا دوست بیمار ہے، رشتہ دار بیمار ہے، ساتھ والے شہر کے اندر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم اس کی عیادت کے لیے نہیں جاتے۔ اور یہ محترم سامعین، ایک مسلمان جو ہے اس طرح نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان جو سچا مسلمان ہے، اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر میرے اور آپ کے دل کے اندر کسی مسلمان کی بیماری، تکلیف، پریشانی کو دیکھ کر ایک جذبہ احسار اور قربانی کا نہیں پیدا ہوتا تو سمجھ لیں کہ اندر سے ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر کسی کی تکلیف، پریشانی کو دیکھ کر ایک قربانی کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا تو سمجھے دل جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے۔ ضمیر تو ہے لیکن مردہ ہو چکا ہے، دل تو ہے لیکن مردہ ہو چکا ہے۔ اور یہ محترم سامعین، ایک انسانی شکل کے اندر جو ہے یہ مردہ پھر رہا ہے کہ جس کا دل جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ یہ ہماری حالت یہ ہے کہ میں ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا ہوں محترم سامعین، بلڈنگیں، بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہے وہ بن رہی ہے، ایک مزدور شروع سے لے کر، بنیاد سے لے کر وہ بڑی بلڈنگ کھڑی کر دیتا ہے، ایک وقت آتا ہے اسی بلڈنگ سے گر کر وہ زخمی ہو جاتا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اس کے پاؤں کے اندر موچ آ جاتی ہے، وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ مالک بلڈنگ جو ہے اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ جس نے اتنی محنت اس کی بلڈنگ کے لیے کی، اس کی عیادت کر سکے، اس کے حال پوچھ سکے۔ اور یہ ہماری حالت ہے محترم سامعین، اور ہم پتہ نہیں کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں، اور ہم پھر چاہتے ہیں کہ کریں بھی کچھ نہیں اور اسلام پوری دنیا پر غالب آ جائے۔ اور محترم سامعین، یہ تو خیر اخروی فائدہ اس کا کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میں جو سخت باتیں اگر کسی کو لگ رہی ہیں تو یہ درد دل سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اخروی فائدہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک اس کی عیادت کے لیے آنے جانے کا وقت اور وہاں ٹھہرا رہتا ہے، اس وقت تک وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ جنت کے تازہ پھل چن رہا ہوتا ہے، یعنی جنت کی چراگاہوں کے اندر ہوتا ہے، جنت کے باغات کے اندر ہوتا ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ تازے پھل چن رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ
ان کے متعلق آتا ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا کہ جو بندہ کسی مسلمان کی عیادت کے لیے، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے اگر صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر شام کے وقت وہ عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج محترم سامعین، ہر کوئی کہتا ہے میرے لیے دعا کر دیجئے، ہر کوئی چاہتا ہے کسی کی دعا مل جائے، کوئی وظیفہ مل جائے کہ مجھے میرے حق کے اندر کسی کی دعا قبول ہو جائے۔ اور اگر محترم سامعین چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے، معصوم فرشتے، گناہوں سے پاک فرشتے میرے اور آپ کے لیے دعا کریں، پھر ایک نہیں دو نہیں، پورے 70,000 فرشتے، تو پھر محترم سامعین بیمار کی عیادت کے لیے میں اور آپ جایا کریں۔ اور یہ تو محترم سامعین مسلمانوں کو چھوڑیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جن کے میں اور آپ نام لیوا ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کام کاج چھوٹے موٹے کرنے کے لیے ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کی عیادت کے لیے تشریف فرما ہوئے، خود تشریف لے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے، نبی علیہ السلام نے اس کو حوصلہ دیا، تسلی دی، اس کی عیادت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ اے بچے مسلمان ہو جا۔ بچے کا باپ اس کے پاس ہی تھا، باپ کی طرف دیکھنے لگا کہ میرا باپ کیا کہے گا۔ باپ نے کہا جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اسی طرح کر لو۔ بچہ مسلمان ہو گیا۔ اور یہ محترم سامعین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق تھے۔ بچے نے کلمہ پڑھ لیا اور شہادتین کی گواہی دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور آج محترم سامعین یہودی تو نہیں ہمارے پڑوس کے اندر رہتے، گھر کے اندر جو والدین ہیں نعوذ باللہ وہ یہودیوں سے تو اچھے ہیں، جو بہن بھائی ہیں گھروں کے اندر میرے اور آپ کے، وہ یہودیوں سے تو اچھے ہیں۔ محترم سامعین کم از کم ان کا تو جو ہے وہ ان کی تو عیادت کی جائے۔ اور آج محترم سامعین یہ بے حسی ہے، احساس نام کی چیز نہیں ہے، اور دعوے سن لیں، تقریریں سن لیں لمبی چوڑی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی دے۔ اور محترم سامعین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار کے پاس جاتے اس کو حوصلہ دیتے، تسلی دیتے اور مختلف دعائیں ان کے لیے کیا کرتے۔ اور ان دعاؤں میں سے چند دعائیں میں اور آپ بھی جو ہے وہ یاد کر لیں۔ اگر کسی بیمار کے پاس جائیں اس کو حوصلہ دیں، تسلی دیں اور یہ دعا اس کے لیے کریں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بیمار کے پاس جاتے تو یہ دعا کیا کرتے، لا باس طہور انشاءاللہ، اس کو تسلی دیتے کوئی بات نہیں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری تیری پاکی کا ذریعہ بنے گی، گناہوں کی سے پاکی کا ذریعہ بنے گی، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ تو میں اور اب یہ بخاری کی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اس کے اندر یہ دعا ہے۔ تو میں اور آپ بیمار کے پاس جائیں تو اس کو اس طرح کہا کرے، لا باس طہور انشاءاللہ۔ اگر یہ دعا نہیں بھی یاد ہوتی تو کم از کم پنجابی کے اندر، اردو کے اندر، اپنی مادری زبان کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری پاکی کا ذریعہ بنے گی۔ اور اسی طرح محترم سامعین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا کیا کرتے تھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ سے جو عظمتوں والا ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے، میں اس سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ تجھے شفا دے۔ تو کوشش کریں کہ عربی زبان کے اندر یہ دونوں دعائیں، لا باس طہور انشاءاللہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، نہیں تو کم از کم جو ہے اپنی مادری زبان کے اندر ان کا ترجمہ ہی کر کے یہ دعائیں کی جائیں بیمار کے پاس۔ محترم سامعین آج کا یہ مختصر ویڈیو تھی، اگر اس میں کوئی بات کڑوی لگی ہو تو محترم سامعین میں ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں، اور جتنی بھی اچھی باتیں ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے رب کی طرف سے ہے، اس کی خاص توفیق عنایت کے ساتھ ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔